عید کا تصور. جب ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں تو کسی کے سینے پہ جیسے پتھر لگے جی چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے. جی بالکل. کہتے ہیں سنیوں کو کیا ہو گیا. جی لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت اللہ نے ہم پر عطا کر کے احسان فرمایا. اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بچا لیا. اعلیٰ حضرت کا ایک ایک لفظ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. قیامت تک کے لیے انشاءاللہ جو اعلیٰ حضرت کو مانتا رہے گا، ان کے بتائے ہوئے اصول پہ عمل کرتا رہے گا، انشاءاللہ وہ با عمل جائے گا، با ایمان جائے گا، اور وہ انشاءاللہ کل جنت الفردوس کا حقدار بنے. جی بے شک. رسول اللہ زندہ باد، مرحبا، اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس کا بھی جواب تلاش کر لیا جائے کہ کیا شریعت کے اندر عید اور بقرعید کے علاوہ بھی عید کا لفظ کہیں پہ آتا ہے. جب غور کیا گیا تو حقیقت میں لفظ عید کے ساتھ بھی عید کا بیان حدیثوں میں ہے. خود بخاری شریف میں بھی ہے، اس کے علاوہ دوسری روایتوں میں بھی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور وہ بھی عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن اللہ کے رسول پر مکۃ المکرمہ میں ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب یہ آیت مبارکہ اتری تو یہودیوں کی ایک جماعت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے کہنے لگے کہ لوگو، تم کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، قرآن کی ایک آیت تم کو دی ہے، اگر ہم کو ملی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم نے جواب دیا تھا، اے یہودیو، تم یہ کہتے کہ ہم کو ایک آیت ملی ہوتی اس دن کو عید بنا لیتے. ارے نادان، تجھے معلوم نہیں جس دن یہ آیت اتری ہے اس دن ایک عید نہیں دو عید. بے شک سبحان اللہ. کون سی عید تھی؟ ایک وہ عید تھی عرفہ کی، عرفہ کا دن تھا. عرفہ کا دن بھی عید کا ہے، اور جمعہ کے دن وہ آیت نازل ہوئی، جمعہ بھی عید. بے شک. تو 2 عید یہ ہو گئی، اور 2 عید جو سبھی جانتے 4 عیدوں کا بیان تو بخاری شریف کے اندر ہو گیا. اسی طریقے حدیث مبارکہ کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، سنو، جب جمعہ کا دن آئے تو تم غسل کیا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، اور خوشبو لگایا کرو. اور اس کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جمعہ کے دن اور ہم کیا کریں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. بے شک سبحان اللہ. یہاں پہ کتنی باتیں میرے آقا نے فرمائی جمعہ کے لیے؟ پہلی حدیث میں 3 باتیں، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو. اور دوسری حدیث میں ایک چوتھی بات کا ذکر ہے کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. صحابہ بھی ہم لوگوں کے لیے بڑے ہی خیر خواہ تھے. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، لما، جمعہ کے دن آخر کیوں ہم اس میں کثرت کے ساتھ درود پڑھیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سید الایام، یہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعہ ہفتے کی عید ہے جو 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے. اس ہفتے کی عید جمعہ ہے. پھر صحابہ مچل اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جمعہ کو اللہ کے رسول نے عید کیوں بنا دیا؟ جمعہ کو اللہ نے عید کیوں بنا دیا؟ میرے آقا اس کا جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے، اس لیے اللہ نے جمعہ کو عید. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہاں پہ مدعا بتانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. سارے نبی میرے آقا کی امت ہے، اور سارے نبیوں کے سردار میرے آقا ہیں. ہر نبی تمنا کرتے تھے کہ میں اپنے آقا کی امتی بن جاؤں. آدم علیہ السلام بھی میرے نبی کی امت ہیں. آدم علیہ السلام کا میلاد جس دن ہوا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق جس دن ہوئی ہے، میرے آقا نے اس کو عید بنا دیا. تو جس دن آدم
علیہ السلام کے بھی سردار، تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء کا میلاد ہوا 12 ربیع الاول کو، جس آقا کا میلاد ہوا، جس آقا کی ولادت ہوئی۔ اگر جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے کے بنیاد پہ وہ ہفتے کی عید بن سکتا ہے تو 12 ربیع الاول کو میرے آقا اس دنیا کے اندر میلاد ان کا ہوتا ہے، ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بنیاد پہ جمعہ عید ہو سکتا ہے تو 12 ربیع الاول تمام عیدوں کی عید ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے آقا تمام نبیوں کے نبی ہے۔ اس لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، دور کر گئی سارے غم عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ دونوں عیدوں سے افضل عید میلاد رسول۔ بے شک ایک تو جب وہ آیت مبارکہ اتری اس دن میرے آقا نے فرمایا، عمر فاروق اعظم فرماتے دو عید، ایک جمعہ کے دن وہ آیت اتری وہ بھی ایک عید ہے، اور دوسرے عرفہ، وہاں پہ میدان عرفات سے پہلے عرفہ جو ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، اس دن وہ اتری، وہ بھی عید کا دن ہے۔ تو اس طریقے سے حدیث میں 4 عید ہو گئے اور ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے۔ اس طرح اگر سال بھر میں جوڑ لو تو 4 کے اعتبار سے اگر جوڑو گے تو 48 عید یہ ہو گئی، اور کبھی کبھی 5 جمعہ پڑ جاتا ہے تو کل 52 جمعہ سال بھر میں آتا ہے، تو 52 وہ ہو گیا۔ اور 2 عید تو زیادہ مشہور، تو ان نجدیوں کا پیٹ درد کر رہا تھا صرف عید میلاد النبی سن کر کے، لیکن جب شریعت کا مطالعہ کیا گیا، حدیث پاک کی ورق گردانی کی گئی تو صرف 2 عید نہیں بلکہ 52 عیدیں نظر آتی ہیں، اور ساری عیدوں کی سردار عید میلاد النبی ہے۔ جب کے مسلمانوں قربان ہو جاؤ، مبارک باپ کے لائق ہے نوجوان کمیٹی کے لوگ جنہوں نے آج کی رات میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، کیونکہ میلاد وہ شان والی چیز ہے، میلاد مصطفیٰ وہ برکت والی چیز ہے۔ اس رات میں جو دعا کرو گے انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو روشن کیا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے آدم کو آدمیت عطا فرمائی، نوح کو شجاعت عطا فرمائی، ابراہیم کو خلت عطا فرمائی، اسماعیل کو صبح عظیم عطا فرمایا، موسیٰ کو جلال عطا فرمایا، عیسیٰ کو جمال عطا فرمایا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی دیر ہے کہ ساری دنیا میں رونق ہے۔ چاند کو چاندنی اگر ملی ہے تو میلاد کے صدقے میں، سورج کو چمکنا ملا ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، سورج تاروں کو چمکنا ملا تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا و بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، 3 دن دونا تیرا یہ ڈال صدقہ نور کا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہے، ان کی میلاد کی بنیاد پر، ان کی ولادت کی بنیاد پہ اللہ نے ساری کائنات کے اندر وہ سب کو وجود بخشا اور سب کو نعمتوں سے نوازا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عید میلاد النبی